لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو مکمل خراب کرتی ہیں۔ نمبر 1، وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ تو وہ 8 چیزیں یہ ہے کہ ان میں سے پہلی چیز کھانا اور پینا۔ جب کھانا پینا حلق تک پہنچ جائے، پیٹ کے اندر جانے کی دور کی بات، حلق تک جیسے پہنچے گا ویسے انسان کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو پہلے نمبر پہ 8 چیزیں روزے کو خراب کرتی ہے، ان میں سے پہلے نمبر پہ کھانا اور پینا۔ دوسرے نمبر پہ جماع، لوگ بولتے ہیں جمعہ، غلط ہے، جماع یعنی ہم بستری کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کرتا ہے۔ البتہ باقی جو بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرکتیں کی جاتی ہے وہ مکروہ ہے، لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ مبطلات روزہ میں سے استمناء یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو۔ عورتوں میں اس کی کیفیت کا تذکرہ مسئلہ نمبر 345 میں ہو چکا ہے، یعنی ان کے بارے میں وہاں 345 میں بتا دیا ہے۔ 345 میں رجوع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 345 میں کیا عورتوں کے بارے میں کیا بتا دیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا۔ تو 345 میں یہ کہا ہے کہ اور وہ رطوبت جو عورت سے شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، اگر اس حد تک ہو کہ اسے انزال کہا جا سکے، وہ لباس کو آلودہ کرے، جو عام طور پر اس وقت نکلتی ہے جب عورت ہیجان شہوت کی انتہا تک پہنچ جائے، تو یہ نجس ہے اور اس سے عورت مجنب ہو جاتی ہے۔ جب عورت اس مجنب ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ خدا تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، یعنی جو پیغمبر نے نہیں فرمایا ایسی کوئی بات کی ان کی طرف نسبت دینا، جو اللہ نے نہیں فرمایا ایسی کسی بات کی اللہ کی طرف نسبت دے دے تو جس نے نسبت دی ہے اس کا روزہ وڑ جائے گا۔ اچھا، 5ویں نمبر پہ غبار حلق تک پہنچنا احتیاط واجب کی بنا پر۔ اس میں آیت اللہ سستانی نے احتیاط واجب کی قید لگائی ہے، آپ کسی اور مجتہد کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، غبار جیسے حلق تک پہنچ جائے گا ویسے انسان کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اب روزہ خراب ہونے کے بعد انسان کوئی چیز کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر کھایا تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اچھا، 6 نمبر پہ آذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اذان صبح سے پہلے جنابت کی حالت میں ہو تو جنابت کا غسل کرے، حیض کی حالت میں ہو تو غسل حیض کرے، اگر نفاس کی حالت میں ہو، خون نفاس اور حیض کیا ہے رات کو رک جائیں تو پھر اذان فجر سے پہلے غسل کر کے عورت کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پہ کسی سیال چیز سے حقنا کرنا یعنی انیما کرنا، یہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن کے کیا ہے وجودوں میں گیرا لگ جائیں یا کوئی پرابلم ہو جائیں، تو ان کے کیا ہے ایک سسٹم، ڈاکٹری سسٹم کے تحت انیما کیا جاتا ہے، اس سے وہ اندر جو وجودوں میں گیرا لگا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔
8वें नंबर पे क़े करना, जान बूझ कर उल्टी करना। ऐसे अगर उल्टी आ जाए तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्रेशर लगा के हाँ उल्टी करेगा तो फिर उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। बातिल होने का मतलब ये है रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, ये हैं मुब्तलात रोज़ा जो इंसान के रोज़े को ख़राब करती हैं। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों से इज्तनाब करे ताकि उसका रोज़ा दुरुस्त जाए। लोग क्या है, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पे बेजा चीज़ों में बहस करते हैं। मिसाल के तौर पे लोग बहस करते हैं कि सहरी के बगैर रोज़ा नहीं होता। अल्लाह बंदे, सहरी आपके जिस्म को तक़वियत देने के लिए, आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। ये एक मुस्ताहब चीज़ है कि आप खा सकते हैं, सहरी कर सकते हैं, लेकिन सहरी के साथ रोज़े का कोई टेस्ट नहीं है। अगर एक बंदा है वो खाना नहीं खाता है, 2 लोग मुँह पे इक्तिफा करता है, तो क्या उस पर रोज़ा वाजिब नहीं होगा? और रोज़ा उस पर वाजिब है, बग़ैर सहरी के रोज़े की नियत करके वो रोज़ा रख सकता है। लिहाजा रोज़ा रखने के लिए सहरी का करना ज़रूरी नहीं है। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।